اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ آیا سورۃ طٰہٰ آیا 86۔ فرجع موسیٰ إلی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سامری کے فتنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ شدید غصے میں قوم کی طرف لوٹے۔ یہاں غصے کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہے آسفا۔ یہ قوم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ہے۔ وہ قوم پر غیظ و غضب میں لوٹے تھے۔ اس غیظ و غضب میں حزن بھی تھا۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے پر جو حزن اس کو لاحق ہو سکتا ہے، جس نے اسلام کا راستہ دکھایا ہو، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں غم ہے، انہیں غصہ ہے، اسی وجہ سے لفظ آسفا استعمال ہوا، جس میں دونوں چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں۔ قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ وعدا حسنا، اچھے وعدے سے مراد تورات عطا کرنے کا وعدہ تھا، جو ان کے لیے نظام حیات اور شریعت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر ٹوٹے؟ یعنی تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا اور اللہ کے غضب کو آوازیں دی۔ تم نے بچڑے کو پوجا اور اللہ کا کفر کیا۔ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تم نے میرا انتظار نہ کیا اور ہارون علیہ السلام کا احترام نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہارے رب نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں اور تم سب بھول کر گمراہی میں پڑ گئے۔ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ کیا تم سے اچھے وعدے نہ کیے گئے تھے؟ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ کیا تم اپنے رب کا غضب ہی لانا چاہتے تھے؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدے کیے تھے؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے طور کی واپسی تک کا اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل فتنے میں کیوں مبتلا ہو گئی؟ بنی اسرائیل مصر میں رہتے رہتے غلامی کے خوگر ہو گئے تھے۔ وہ مصر کے ماحول سے متاثر تھے اور ان کے اندر سے اعلیٰ خصوصیات ختم ہو گئی تھیں، اس لیے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، انہوں نے کہا، ہم نے تو اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 87۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، انہوں نے کہا، ہم نے تو اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان سے یہ کام جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے سرزد نہیں ہوا، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ زیورات کے گناہ سے جو ہمارے پاس سے بچنا چاہتے تھے۔ اہل تفسیر ذکر کرتے ہیں، بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے سے پہلے قبطیوں سے زیورات وغیرہ مستعار لیے تھے۔ مصر سے نکلتے وقت زیورات بھی ساتھ لے آئے، وہاں سے نکل کر انہوں نے وہ زیورات پھینک دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے وہ زیورات اکٹھا کر لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر اس بارے میں ان سے رجوع کریں۔ عموماً مفسرین نے لکھا ہے، یہ زیور بنی اسرائیل کی عورتوں نے
کسی تقریب کے موقع پر قبطیوں کی عورتوں سے مستعار لیے تھے اور بعد میں واپس نہ کیے۔ بعض کہتے ہیں جب فرعون اور اس کے لشکر والے سمندر میں غرق ہو گئے، ان کی لاشیں کناروں پر تیرتی ہوئی آئیں تو بنی اسرائیل نے ان کے زیور اتار لیے۔ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سامری اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ پھر وہ بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے اسلام کو ان پر ظاہر کیا لیکن گائے کی محبت پر قائم رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دکھایا۔ بنی اسرائیل نے وعدہ خلافی کی کیا وجہ بتائی؟ قوم نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی، قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا اور ہم نے وہ پھینک دیا۔ پھر سامری نے اسے ڈھال کر بچڑا بنایا، پھر اس نے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ اسے بھول گئے۔ بنی اسرائیل نے یہ کیوں کہا کہ قوم کے زیورات کا بوجھ تھا؟ زیورات ان کے اپنے نہیں تھے، اس لیے انہیں بوجھ محسوس ہوا۔ بنی اسرائیل نے زیورات کا بوجھ کیوں پھینکا؟ بنی اسرائیل کے لیے زیورات جائز نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اسے جمع کر کے گڑھے میں ڈال دیا۔ سامری کون تھا؟ سامری قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا جو گمراہ ہو گیا تھا۔ بچڑے کے اندر سے آواز کیسے آئی؟ بچڑے کا بتلا اس طرح بنایا گیا کہ ہوا کے اندر اور باہر جانے سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری کے کہنے سے بنی اسرائیل کیسے مان گئے کہ بچڑا ان کا معبود ہے؟ بنی اسرائیل نے ایک آواز سنی جو ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ وہ رب کو بھول کر اپنی کم عقلی اور حماقت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ بچڑے کے اندر سے آواز آتی تھی جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ بچڑے کو بنایا ایسے کیا کہ ہوا اس کے اندر جاتی اور اس کے اندر سے باہر نکلتی اور خالی تھا۔ جب اس کے اندر آواز بھری جاتی تو اس کے اندر سے آواز آتی۔ کفار کا مال مسلمانوں کے لیے کس صورت میں حلال ہے؟ مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے نہ تھا۔ اس کو کافروں کے قبضے سے لینا تو جائز تھا، مگر مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے اسے کسی ٹیلے وغیرہ پر رکھ دیا جاتا، آسمانی آگ بجلی آ کر اس کو کھا جاتی۔ یہی علامت ان کی جہاد قبول ہونے کی تھی، اس لیے وہ مال بھی منحوس سمجھا جاتا اور کوئی اس کے پاس نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں سہولت دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 88۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام سامری کے پاس گئے، وہ بچڑا بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا چیز بنا رہے ہو؟ بولا وہ چیز بنا رہا ہوں جو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے دل کی مراد پوری فرما۔ یہ دعا کر کے آپ تشریف لے گئے۔ ادھر سامری نے دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بولے بھی، چنانچہ وہ ڈینگ بھی کرنے لگا۔ اب اس کی پرستش شروع ہو گئی، جب رینگتا تو اس کے آگے سجدے میں گر جاتے، پھر رینگتا تو سر اٹھا لیتے۔ وَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، پھر لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو بھول گیا۔ سامری نے مٹی اٹھائی، یہ جبرائیل کے گھوڑوں کے قدموں کی مٹی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ہارون علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ یہ 30 سے 40 راتوں کا وقت تھا۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہیں، اور قبطیوں کے زیورات یقیناً مال غنیمت ہیں، تو تم ان سب کو جمع کرو، ایک گڑھیا کھودو اور انہیں دفنا دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اگر ان کو حلال قرار دیں گے تو تم انہیں لے لینا۔ پھر انہوں نے ان زیورات کو ایک گڑھے میں جمع کر دیا۔ پھر سامری آیا اور ان کو لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان زیورات سے بچڑا نکالا جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ جب زیور جمع ہو گئے تو سامری نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی، پھر اسے پھینکا تو یہ بچڑا بن گیا جس سے آواز بھی آتی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام
اپنے رب کو تلاش کرنے گئے ہیں، وہ یہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ونسیا، سو بھول گئے۔ گمراہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے اس معبود کو بھول کر معبود کی تلاش میں چلے گئے، حالانکہ معبود یہی ہے۔ اس کے بارے میں اہل تاویل نے بڑا اختلاف کیا کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دین چھوڑ دیا، یعنی اسلام کو ترک کر دیا، اسلام ہی بھول گئے، گویا انہوں نے بچڑے کی پرستش کو اسلام بنانے کی کوشش کی۔ تمہارا اصل طریقہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھلا دیا، سامری اسلامی فرائض بھول گیا اور انہیں چھوڑ بیٹھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اپنے رب سے رابطہ نہیں رکھتے۔ بنی اسرائیل راستہ بھول گئے اور وہ رب تک نہ پہنچ پائے۔ 40 برس تک ان صحراؤں میں گھومتے رہے، وہ نسل صحرا سے نکل ہی نہیں سکی، منزل تک جا ہی نہیں سکی۔ صحراؤں میں ان کی نئی پود پیدا ہوئی، پھر جوان ہوئی، ان کے اندر خالص ایمان آیا، وہ وہاں سے نکل کر گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کیا، اور یوں بنی اسرائیل کی نئی نسل کو غلامی سے نجات ملی، لیکن یہ غلام کسی قابل نہ رہے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 89۔ افلا یرون، تو کیا دیکھتے نہیں، یعنی کیا وہ بچڑے پر غور و فکر نہیں کرتے، الا یرجع الیہم قولا، کہ نہ وہ ان سے بات کا جواب دیتا ہے، یعنی نہ ان سے کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عقل کیسے اندھی ہو گئی کہ انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، یعنی زندہ ہوتا تو ان کی بات سن کر حیوانوں کی طرح ہی جواب دے دیتا، لیکن یہ تو حیوانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شعور کو جھنجھوڑا، جو نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ معبود کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سنے اور اس کی حاجات کو پورا کرے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان پہنچانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 90۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ بھال کر ذمہ داری سونپ کر گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگی۔ یا قوم انما فتنتم بہ، اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بچڑے کی پرستش سے روکا اور ان سے پہلے ہی یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی وجہ سے تمہاری آزمائش کی ہے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو ہی معبود مانتے ہو یا نہیں۔ اس سے رب العزت نے ان پر یہ ثابت کیا کہ بچڑے کی عبادت کرنے میں اگر کوئی شبہ لاحق بھی ہو تو ہارون علیہ السلام نے انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا، اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بتایا، تمہارا رب تو تم پر مہربان ہے، جس نے تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں جاری کی ہیں، وہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جب تم بیمار ہو جاؤ تمہیں شفا دیتا ہے، تمہاری ظاہری اور باطنی ساری تکالیف کو دور کرتا ہے۔ وَاتَّبِعُونِی، چنانچہ تم میری پیروی کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی عبادت ترک کرنے میں میری پیروی کرو، یعنی میرے دین کی پیروی کرو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یعنی میری بات مانو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جب
ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹیسٹ میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔